وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جنگ قوم جیتے گی، یہ کوئی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ حکومتیں جن کے وسائل اتنے ہیں کہ 2000 ارب ڈالر کا وہ پیکج دے سکتے ہیں۔ 2000 ارب ڈالر۔ میں صرف اپنی عوام کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ساری ٹیکس کلیکشن ہے وہ 45 ارب ڈالر ہے۔ 45 ارب ڈالر ہماری ساری ٹیکس کلیکشن ہے، اور امریکہ نے صرف 2000 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دیا ہے۔ اور اس کے باوجود آپ اگر امریکہ میں دیکھیں رسپانس، تو ابھی بھی صوبے کچھ کر رہے ہیں، سینٹر کچھ کر رہا ہے لوگوں کو، یعنی ایک آسان نہیں ہے کہ یہ جو ایک نیا فنومینا ہے کرونا وائرس، ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں اس کا ایک سٹینڈرڈ رسپانس دینے میں۔ تو ہمارا بھی جب شروع میں کرونا کا ایشو آیا تو صوبوں کے مختلف رسپانس آنے شروع ہوئے، ہر صوبے کے اوپر اپنے پریشر پڑے، انہوں نے سندھ نے اپنا رسپانس دیا، پہلے پنجاب نے، پھر پختونخوا نے، تو لگا ایسے کہ جی حکومت کو سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ایک ایسی چیز کبھی پاکستان میں ہوئی نہیں پہلے، تو اس کا جو رسپانس تھا اس میں تھوڑی دیر لگنی تھی کہ کوآرڈینیٹڈ ایک رسپانس سارے پاکستان میں آئے۔ تو پھر سے میں لوگوں کو یاد کرا دوں، آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں ہم نے لاک ڈاؤن شروع کر دیا سارے پاکستان میں، اسکول کالجز بند کر کے، کھیلوں ختم کر دی، PSL۔ لیکن اس کے بعد جو مجھے ایک خدشہ تھا، میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، شروع سے مجھے خدشہ یہ تھا کہ جب ہم ایک لاک ڈاؤن کا رسپانس دے رہے ہیں تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ چلنا چاہیے، کیونکہ ہر جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کا ایک فالو آؤٹ آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اثرات آتے ہیں۔ تو مجھے شروع سے جو خوف تھا کہ ہمارے جو کمزور طبقہ ہے، ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہماری جو کچی بستیاں ہیں، ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے، جو ٹیکسی رکشے چلانے والے، چھاپڑی والے، مجھے شروع سے خوف تھا کہ اگر ہم نے ایک دم سیدھی 5ویں گیئر میں چلے گئے اور زیادہ لاک ڈاؤن لگا دیا تو اس طبقے کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، یا سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، یا زیادہ ہمارا جو لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے۔ تو اس کے لیے جب تک اس طبقے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیولپمنٹ، ہماری سٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا، تو میرا خیال تھا کہ ہمیں انکریمنٹل رسپانس کرنا چاہیے۔ اب وہ رسپانس جو اگر ہم کہتے ہیں نا ہائنڈ سائٹ ہوتی تو جو کرنا چاہیے تھا، اب وہ ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں نے، چاروں صوبوں، GB اور آزاد کشمیر، ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ساری جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے، جو چیزیں آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو سامان کی ٹرانسپورٹ ہے، جو اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا، یعنی کسی قسم کی ریسٹرکشن اس پہ نہیں ہے۔ اب شروع میں وہ ٹرانسپورٹ پہ ریسٹرکشن لگ گئی، اور وہ راستے میں جو چیزیں آنی تھی، گندم ایک چیز ہے اس وقت کہ آٹا مہنگا ہو گیا کئی جگہ کے اوپر، کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کو روک دیا گیا اور چیکنگ شروع ہو گئی۔ تو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کوئی قسم کی ٹرانسپورٹ کے اوپر اب ریسٹرکشن نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کہ جو ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیکٹریز ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں، جو انرجی سیکٹر ہے، جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو انڈسٹری اٹیچڈ ہے، اس کو بھی ہم نے اب فیصلہ کیا کہ وہ بالکل کام کرتی رہیں گی، اور ایک میکنزم نکال رہے ہیں کہ ان کے لیے شہروں کے اندر کام کرنا کیسے ہو۔ وہ چاروں صوبے اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہ چیزیں کریں گے، کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو سپلائی سائڈ ہے، لوگوں کو چیزیں پہنچانی ہے کھانے پینے کی، اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔
یہ ایک مشکل بیلنس ہے یہ، کیونکہ کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں کہ ایک طرف آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ وائرس پھیلے بھی نہ، اور وائرس ہمیں پتہ ہے پھیلتی ہے جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، دوسری طرف یہ نہ ہو کہ ہم اس کو وائرس کو روکتے روکتے اپنے ملک میں وہ حال پیدا کر دیں کہ یہاں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں، یا لوگوں کے پاس عام لوگ جو سب سے ونربل طبقہ ہے، جو نچلا طبقہ ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جائیں یا اتنی مہنگی ہو جائیں کہ ایک عام آدمی افورڈ نہ کر سکے۔ تو یہ آج پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے کہ ایک سٹینڈرڈائز رسپانس آ گیا ہے کہ ساری جو ٹرانسپورٹ، جو چیزیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے، پیسنجر ٹرانسپورٹ پہ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن جو چیزیں، جو بھی کسی قسم کی چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سڑکوں پہ، اس کے اوپر مکمل طور پہ کسی قسم کی اب رکاوٹ نہیں ہے۔ اب میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں، تھوڑی ہم نے بھی احتیاط کی چائنا سے مل کے، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، کہ کوئی ایک بھی چائنا سے ہمیں کرونا کا کیس ابھی تک نہیں آیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے بہت برے حالات ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر سکے، انہوں نے لوگ بھیج دیے تافتان میں، صحیح طرح کوارنٹین اس سائٹ پہ نہیں ہوئی، اور پھر ہمارے پاس بھی وہاں فیسلٹیز نہیں تھی، تو زیادہ تر جو 70% ہمارے ملک میں ابھی تک کرونا کیسز آئے ہیں وہ ادھر سے آئے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے کرونا نہیں پھیلی جیسے کئی اور ملکوں میں پھیلی ہے۔ تقریباً ہمارے ساتھ ساتھ ہی پہلا کیس ہوا تھا اٹلی میں، 2 ہفتے پہلے ہوا تھا امریکہ میں، قریب 1 ہفتہ پہلے پاکستان سے امریکہ کا کیس ہوا تھا، لیکن آج وہاں 60,000 لوگ کی 80,000 لوگ کو ہو چکی ہے، اور اٹلی میں تو ایک دن میں 600-700 لوگ مر رہے ہیں، اور ہمارا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی صرف جو 9 میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ کہ 9 لوگ صرف کرونا کی وجہ سے وفات پا گئے۔ لیکن جو ہماری سب کی اس قوم کی تیاری ہونی چاہیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ 2 ہفتے بعد ایک دم کہیں سے کرونا ایک دم کیسز اوپر چلے جائیں۔ ہم آج بیٹھ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا، دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، کوشش اپنی ہم پوری کر رہے ہیں جس طرح ہم نے لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 ہفتے کے بعد پاکستان میں کرونا کا کیا صورتحال ہوگی۔ اس لیے جو میں آج آپ کو خاص دعوت دی میڈیا کو، اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری کریں۔ جو سب سے برا سیناریو ہے کہ ایک دم اگر کرونا بڑھ جاتی ہے پاکستان میں، ہم نے جو ڈاکٹر الوی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جب چائنا گئے تو انہوں نے چائنا سے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے جو کیسے کنٹرول کیا، کیونکہ ان کے ایک شہر کے اندر ووہان سٹی میں ایک دم پتہ نہیں 50-60 ہزار کیسز تھے۔ تو یہ بڑا سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیسے انہوں نے کنٹرول کیا۔ انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ کھانا پہنچایا۔ انہوں نے جو پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس وہاں ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہاسٹل کے نیچے باقاعدہ کھانا اور ساری جو بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ پہنچ جاتی تھی۔ اب ہمارے لیے پاکستان اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اگر شہر کو لاک ڈاؤن کرنا ہو تو ہمارے لیے وہ اس وقت انفراسٹرکچر نہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے کھانا پہنچائیں۔ تو اس کے لیے آج میں ایک پہلا قدم اٹھا رہا ہوں کہ اگر آگے جا کے ہمیں مسئلے ہوتے ہیں تو آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ ایک ہم اسپیشل نوجوانوں کی ایک یوتھ کی ایک فورس بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں جو پرائم منسٹر آفس میں سٹیزن پورٹل ہے، اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں گے۔ 31 مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائیگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں۔ اناؤنس آج کر رہے ہیں لیکن ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ 31 مارچ سے شروع ہوگی۔ 31 مارچ سے ہم سارے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جو والنٹیئرز ہیں، جو یوتھ ہے پاکستان کے، جو نوجوان ہیں، جو ہماری طاقت ہے، ہمارا دنیا میں دوسرا
यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ये बहुत बड़ी हमारी ताकत है, और ख़ास तौर पे कोरोना की जंग में हमें नौजवानों की ज़रूरत है। ये जो हमारी जो फोर्स बनेगी कोरोना रिलीफ टाइगर्स, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना सारे पाकिस्तान में, जिधर से मैपिंग कर लेंगे कि किधर किधर से ये लोग ये हमारे नौजवान मेंबर्स बन रहे हैं। इनके ज़रिए फिर अगर हमें 2 हफ्ते के बाद पता चलता है कि एक जगह पे एकदम कोरोना के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हम फिर इन नौजवानों के ज़रिए उन लोगों के घरों में खाना पहुँचाएंगे और भी जो भी उनको ज़रूरियात हो। तो एक तो मैंने ये आज अनाउंस कर रहा हूँ इस ये फोर्स की जो 31 मार्च से हमारी इसमें रजिस्ट्रेशन होगी, ये हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उसके अलावा एक दूसरा वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं अनाउंस कर रहा हूँ, एक फ़ंड अनाउंस कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ़ंड होगा कोरोना का, वो फ़ंड अनाउंस कर रहा हूँ कि जो भी हमें जिधर से भी चैरिटी, जिधर से भी लोगों ने पैसे देने हैं उस फ़ंड में देंगे। उस फ़ंड का सिर्फ काम ये होगा कि जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी पूरी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और हमारे ये जो कोरोना के जो टाइगर्स होंगे ये भी जाके उनका डेटा हर अपने अपने इलाकों के अंदर डेटा हमें देंगे। एक तो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हम इनको डायरेक्ट पैसे देंगे, और दूसरा जो भी हम फंड इकट्ठा करेंगे, जो भी पब्लिक देना चाहती है पैसे, वो सारे पैसे हम फिर इन बेरोज़गारों को, इन छापड़ी वालों को, गरीबों को जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे इससे, बेरोज़गार जो हो जाएंगे, इन सब को फिर हम उस फंड के ज़रिए पैसे देंगे ताकि इनके घर में इतने पैसे हों कि अपना ये खाने पीने की चीज़ें ख़रीद लें। उसके साथ साथ ही इसके अनाउंस करेंगे कि जितनी भी पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एक काम करने जा रहे हैं जो कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमें सबको पता है कि या पता नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है, 5-6 मुल्कों में से वो है जो सबसे ज़्यादा लोग खैरात देते हैं। और होता क्या है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैंने दोनों में जब ज़लज़ला आया था तब भी मैं उसमें शिरकत कर रहा था, और जब फ्लड्स आए थे 2010 में उसमें भी मैंने काम किया था। तो मैंने ये देखा था कि इतने ज़्यादा लोग काम करना चाहते थे, चैरिटीज़ थी, लोग थे जो खुद ही जमा होके पैसे इकट्ठे करके पहुंच गए थे। लेकिन उससे मसला ये हुआ था कि किसी को डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी, कई जगह सब एक ही जगह पहुंच गए, और कई ऐसी जगह थी जिधर कोई था भी नहीं और वहाँ लोग भूखे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, और हम अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इस बार हम ये करेंगे कि एक जगह से हम अपने जो हमारे पास एहसास प्रोग्राम है जिसका काम ही ये है कि मदद करना निचले तबके की, हम उधर सबको रजिस्टर कर लेंगे। जो भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में जो इसमें शिरकत करना चाहता है, ये कोरोना के अंदर जो मुश्किल वक्त आ रहा है, हम सबको रजिस्टर कर लेंगे और उन सारों को बता देंगे कि आप ये इलाके हैं पाकिस्तान में जिधर आप काम कर सकते हैं, ताकि सबको पता हो कौन क्या कर रहा है। ये ना हो कि सारे एक ही जगह पहुंचे, जिस तरह पहले सारों को बता देंगे कि ये एरियाज हैं जिधर आप काम कर सकते हैं, और फिर सबको पता होगा कि कौन किधर काम कर रहा है, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। तो ये पहली दफ़ा इंशाल्लाह एक हम अपने मुल्क का जो इतना बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ बहुत, मैं सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता हूँ इस मुल्क में, तो मैं जानता हूँ कि लोगों के अंदर कितना जज्बा है। तो लेकिन इस बार हम ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को बताएंगे, खुद वो जाके पैसे खर्च करेंगे, लेकिन हम एक सेंट्रल डेटा से बता देंगे कि ज़रूरत किधर किधर है, ताकि सबको पता चल जाए, कोई भी काम करना हो उसे पता हो कि ये एरियाज़ में वो काम कर सकता है। और एक तीसरी चीज़ है, क्योंकि हमारी अब सारी दुनिया के अंदर ट्रेड मुतासर हो गई है, एक्सपोर्ट्स सारी दुनिया में मुल्कों की गिर रही हैं, हमारी भी एक्सपोर्ट्स, जो अल्लाह का बड़ा करम था कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, और बड़ी देर के बाद एक्सपोर्ट्स ने बढ़ना शुरू किया। अब दुनिया में जो हालात हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। दूसरी हमें खौफ है कि जो हमारे पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उनकी रेमिटेंसेस भी गिरेंगी, मुतासर होंगी।
تو اس لیے ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز نیچے جائیں گے, ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور پڑ رہا ہے. تو میں انشاءاللہ یہ بھی اگلے ہفتے پوری تیاری کر رہا ہوں, اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولوں گا اور اس میں میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو, خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا احساس ہے, ایک ہمارا نوجوان آبادی احساس ہے, دوسرا اوورسیز پاکستانی احساس ہے, تو وہ ان کو ہم ایک اکاؤنٹ دیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اپنے اوورسیز پاکستانی, بیرون ملک پاکستانی اس کی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے ڈپازٹ کروائیں, جو بھی باہر سے ڈالرز آپ ڈپازٹ کروائیں, تاکہ ہمارے ریزروز بوسٹ ہوں, تاکہ ہمارے روپے کے اوپر سے پریشر اٹھے. یہ انشاءاللہ پورا پلان کر کے میں آپ کو یہ پیر یا منگل تک آپ کو اس کا پوری ڈیٹیلز دے دوں گا, اور یہ وہ فنڈ ہوگا جو کہ اس ملک کو اس مشکل وقت میں انشاءاللہ اس مشکل وقت سے اس ملک کو نکالے گا. جی میں اب آپ کے نہیں آپ سے سوالات سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خسرو آپ پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں شارٹلی کہ جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے. میں ابھی جو مجھے تھا کہ جب ہم نے ایک دم لاک ڈاؤن کیا تو چیزوں کی کمی ہو گئی, گندم خاص طور پہ کیونکہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا, آٹے کی قیمت اوپر جانی شروع ہو گئی, اور مجھے پتہ ہے کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو بڑا فکر پڑی ہوئی ہے اس کی. اس لیے خسرو جو فوڈ سیکیورٹی کے فیڈرل منسٹر ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ریگولرلی لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہاں اصل میں ہمارے پاس کمی نہیں ہے, یہ صرف اس لیے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹریفک نہیں چلا یا جو ٹرانسپورٹ رک گئی اس کی وجہ سے ہے. تو وہ یہ آپ ذرا پلیز لوگوں کو ایک ایگزیکٹ پکچر دے دیں. پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم سارے صوبوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ, خاص طور پہ ایک تو ہم نے 7 وہ آئٹمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور اس کی ہر ضلع میں کتنی تعداد ہے, اس کی اویلیبل کوانٹٹی, اور کتنے دنوں کے لیے وہ ہر اجناس اویلیبل ہے اس ضلع کی آبادی کے لیے, اور جہاں کمی ہے وہ ضلع اپنا صوبے اس کی پوری کریں گے ایک اضلاع سے دوسرے اضلاع کے اندر, اور اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ چاہیے اس کا بھی میپنگ ہو گئی ہے. یہ پورے پاکستان میں. ابھی جو مین ایشو آ رہا تھا وہ ہے کہ آٹا, اس کی کچھ بائنگ زیادہ ہوئی ہے. جس نے ایک تھیلا لینا تھا آٹے کا وہ 3 تھیلے لے رہے ہیں, اور ساتھ میں ویٹ کی پروکیورمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے سندھ میں. آج پاسکو نے بھی کی ہے, سندھ نے بھی کی ہے. تو صوبے بھی اپنے ہدف بھی پورے کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے صوبے کی گندم کی جو ان کا ہدف ہے وہ پورا ہو, اور پرائیویٹ سیکٹر زیادہ اس میں ابھی انوالو نہ ہو. لیکن آج پھر ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ صبح ایک میکنزم تیار کر لیا ہے کہ سندھ سے ایک سرٹن کوانٹٹی پرائیویٹ سیکٹر بھی لے گا, پاسکو بھی خریدے گا, اور سندھ حکومت بھی لے رہی ہے گندم کی, اور وہ کوانٹٹی ڈیلی بیسس پہ کتنے میٹرک ٹن, 1000 میٹرک ٹن وہ پنجاب میں آئے گی. اور اسی طرح پنجاب سے جو خیبر پختونخوا کو جاتا ہے آٹا, گندم اور آٹا, اس کی بھی ایک کوانٹٹی ڈٹرمن ہو گئی ہے تاکہ یہ سپلائی چین پوری مینٹین ہو. دوسرا جو بہت بڑا میجر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلور مل ایسوسی ایشن کے ساتھ آج پنجاب نے کہ آٹا گندم میں سے آٹا کتنا بنتا ہے, تو اس کی جو ریشو ہے وہ بہتر کر دی گئی ہے, وہ 60 سے 80 کر دی گئی ہے. تو اسی گندم سے آٹا بنے گا جو میرے نزدیک, اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہتر آٹا ہوگا جس میں بران بہتر ہوگا اور میدا اور سوجی میدا کم ہوگا. اور وہی پھر ہم نے کہا ہے کہ سندھ اور کے پی کے وہ بھی اس کو اڈاپٹ کریں. تو میں آپ کے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ابھی ہماری گندم آ گئی ہے, سندھ کے بعد جنوبی پنجاب میں شروع ہوگی اس کی ہارویسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جاتی رہے گی باقی شمالی علاقوں کی طرف. تو انشاءاللہ ہمارے ذخائر بھی ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 16 لاکھ ٹن گندم صرف پبلک سیکٹر میں اویلیبل ہے, جو ہمارے نئے سیزن کے شروعات تک ہمارے لیے کافی ہے. اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور سندھ اور باقی صوبے اگر انہوں نے فلور ملز, کیونکہ وہ آٹا بناتی ہیں, ان کو جو ریلیزز کرنی ہے, کیونکہ یہ پینک بائنگ اور اس کی جو ایک دم
अशद ज़रूरत लोगों ने इसके तहत जो ज़्यादा ख़रीदा है आटा, उसका जो थोड़ा गैप मार्केट में आया है सप्लाई और डिमांड का, वो 1-2 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी इस पे निगरानी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आटे की कीमत और इन अजनास की कीमतें भी ठीक हो जाएंगी और इनकी सप्लाई चेन भी आपको अगले 1-2 दिन के अंदर बेहतर हो जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर ज़फ़र, आपसे उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखें, मैं पहले ये भी मैं कहता रहा हूँ कि जो हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है, कोरोना से ज़्यादा ख़तरा है, वो है हम घबरा के, खौफ में, पैनिक हो के गलत फ़ैसले कर लें। अब ये जो अभी आपने खुसरो बख्तियार ने आपके सामने बात की है कि कोई वजह नहीं है लेकिन आटे की कीमत ऊपर चली गई है। वजह क्या है कि लोग घबरा के ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है और इसका ये इसलिए ख़तरनाक है कि कोई भी हुकूमत अगर सारे लोग जाके अपने गोदाम भर लें, घर भर लें चीज़ों से, तो वो तो कमी आनी है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको ये खुसरो बख्तियार को इसलिए कहा था कि आपको बताएं, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मसला बना हुआ था ट्रांसपोर्ट, जो हमने रोक दी एकदम के जी, शुरू में फैसले कर लिए ट्रांसपोर्ट एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा रही थी, इससे नुकसान हुआ है। अब ये खुल गई है सारी ट्रांसपोर्ट, तो अब हमें ये कोई मसला नहीं होगा, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ब्रीफली सिर्फ बता दें कोरोना का सिचुएशन। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली लोगों को बाखबर रखते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सिचुएशन है, वो तो जारी है। लेकिन आज की इस एनसीसी के हवाले से मैं कदरे मुख्तलिफ 1-2 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें। एक ये कि 5 अप्रैल तक हमारा तखमीना ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि डील करेंगे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को, उनके लिए जो प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट है, वो उन तमाम लोगों को पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगा उनकी इस वक्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसकी तफसीलात काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं उनमें नहीं जाऊँगा, लेकिन 5 अप्रैल का हदफ हमने रखा है कि जब तक हम इंशाअल्लाह ताला इसको इंश्योर करेंगे कि उनकी जो इमीडिएट नीड्स हैं वो सबकी पूरी हों। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सारे लोग शामिल हैं। दूसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है जी कि हम लोगों ने ये भी एक प्लान किया है कि बहुत कम वक्त में हम इन्हीं डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को एक क्रैश कोर्स ट्रेनिंग अवेलेबल करें, जो कि तकरीबन 5000 हेल्थ प्रोफेशनल्स को तकरीबन 4 से 5 हफ्ते के दरमियान इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हम ये अवेलेबल करेंगे। ये क्रिटिकल केयर के जो पेशेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग का ये सिलसिला है और ये इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 हफ्ते के दरमियान ये उनको अवेलेबल हो जाएगा। 1-2 मैं चीज़ें और आपके सामने अगर रख सकूं कि हमारे यहाँ कोरोना, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ वो रफ्तार अभी तक इसके फैलाव की हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं है जिस तरह के ये दूसरे मुल्कों के अंदर हुई, और उसके ऊपर हम बड़ा यानी तज्जिया कर रहे हैं इसका कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं पाकिस्तान में इसकी। एक तो जैसे कि इन्होंने ख़ुद फरमाया कि हमने कुछ अर्ली स्टार्ट किया, पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो लेने चाहिए थे उस वक्त लिए, बावजूद कम वसाइल के मेरा ख्याल है कि हमारे पॉलिसीज़ का रुख जो है शुरू से वो बहुत दुरुस्त सिमत में था, क्योंकि सबसे पहले हम प्रिवेंट करना चाहते थे इसको, और इसी वजह से चाइना और ईरान की हुकूमतों के साथ हमारी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रही और उसके नतीजे में जितने पेशेंट्स आ सकते थे, पैसेंजर्स आ सकते थे इन्फेक्टेड, उसको हम काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब हुए। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प स्टेटिस्टिक मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ कि अनलाइक दूसरे ममालिक के जहाँ पे कोरोना वायरस जो है इसके जो शिकार लोग हो रहे हैं वो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, पाकिस्तान में
61% लोग अभी तक जो हमारे पास 1200 या समथिंग जो केसेस हैं अभी तक, उनमें जो 61% हैं इनकी उम्र जो है वो 21 से 50 साल की उम्र के ये लोग हैं। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, इसको हम मज़ीद इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। गो कि हमारा एक यूथ बल्ज है पाकिस्तान में, ज़्यादा आबादी कम उम्र लोगों की है, लेकिन इसके अलावा भी शायद वायरस में कोई तब्दीलियां आ रही हैं, शायद क्लाइमेट का कोई असर है, या शायद कोई ऐसे दूसरे वेरिएबल्स हैं कि जिनका भी हमें पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे अननोन्स हैं इस डिज़ीज़ के बारे में अभी, तो उनके ऊपर हम गौर कर रहे हैं। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक का जो एज पैटर्न है, जो मैक्सिमम लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, वो 21 से 50 साल की उम्र के दरमियान है। मैं आपको स्टेटिस्टिक्स नहीं दोहराऊंगा सारे आज के जो 24 घंटे के हैं, सिवाय ये कहने के कि अभी तक हमारे पास जो कंफर्म पेशेंट्स हैं वो 1235 हैं। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं असद उमर, आप सिर्फ वो जो आज दूसरी हमारी इंडस्ट्री के ऊपर फैसला वो बता दें और उसके बाद आपके क्वेश्चंस। जी, जैसे डॉक्टर उमर कह रहे थे और तमाम दुनिया में यही हो रहा है कि एक जो बहुत ही अहम एक कदम है इसको रोकने के लिए, उसके मनफी असरात को रोकने के लिए, वो ये है कि लोगों की मूवमेंट महदूद की जाए और एक्सपोजर जो है वो कम किया जाए। लेकिन ये एक लंबे अरसे के लिए कामयाब सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब हम लोगों की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें उनको मुहैया कर सकें। अगर हम वो नहीं करेंगे तो आप जो भी हुक्म सादर कर दें वो कामयाब नहीं होगा ग्राउंड के ऊपर लोगों को, अगर उनकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये आज इसके ऊपर भी बातचीत हुई और ये फ़ैसला किया गया कि हम अपनी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, यानी वो चीज़ें जो नागुज़ीर हैं, जिनके बग़ैर ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं होती और जिससे एक मुल्क का पहिया चलता रहे, उस लिस्ट को मुरतब करने के लिए, फ़हरिस्त को मुरतब करने के लिए काम किया जाएगा। और उनको खुला रखने के लिए क्या SOP इख्तियार किया जाए, क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाएं जिससे कम से कम ख़तरा हो इस वबा के फैलने का भी, फैलाव को भी रोका जा सके। और इसी के साथ साथ क्या गाइडलाइंस दी जाएं, वो क्या प्रोसीजर्स हों जो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफ़ाइन किए जाए कि अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो ज़रूरत जो बिल्कुल नागुज़ीर है, जिसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता, इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं पूरी होती, वो भी उनको मिले, और लेकिन उसकी बनाने के अंदर और उसकी तरसील के अंदर कम से कम रिस्क लिया जा सके। तो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन के अंदर ये तमाम सूबों की मुशावरत के साथ हम इसको मुकम्मल करके और ये भी गाइडेंस इशू हो जाएगी। और अगर इफेक्टिवली हम इसको कर लेंगे तो फिर अगर 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते हमें ज़्यादा भी करना पड़े लोगों की मूवमेंट महदूद रखने के लिए, तो हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे उसके लिए। जी जी जी, जनाब वज़ीर आज़म, आपने बड़ी तनकीद बर्दाश्त की है, पिछले दिनों भी बहुत हुई, अभी भी शायद कुछ लोग कर रहे हों। खैर, तनकीद बर्दाश्त करना आपकी पुरानी आदत है। अभी जैसा आपने कहा कि हमें एक कौम बन के मुकाबला करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ लोग यहाँ सियासी कोरोना खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फ़िरकावरियत को हवा दे रहे हैं, कुछ सूबाई तासब को हवा दे रहे हैं, कुछ लसानी तासब को। तो एक तो ये तासबात ख़त्म होने चाहिए। आप कौम से अपील करें कि आप इन इख्तलाफात में ना पड़ें। दूसरा, ये अच्छा इक़दाम है गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला, बिल्कुल। बाकी पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ज़री मुल्क है। एक और चीज़ है कि आपके जो बाकी सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, मसलन बैतुल माल है, वो ओन बप्पी साहब से कहिए कि वो ज़रा सरगर्म हो जाएं, चूँकि 10-12 साल पहले जब IDPs का इशू था तो ज़ुमर्द खान ने बड़ी सरगर्मी दिखाई थी। फिर जो लोग हमारे हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बनाते रहे या शुगर से बनाते रहे या और जगहों से बनाते रहे, उन्हें भी अपील करें कि वो मैदान में आएँ, जैसे इंडिया में मिस्टर अंबानी आए हैं। इसी तरह जो लोग हज पे जा रहे थे
انہیں کہیے کہ آپ اپنے ملک کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کریں. آپ کے پاس پیسے تھے, آپ صاحب ثروت تھے تو حج پہ جا رہے تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اخباری کارکن ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, تو ایڈوائزر آپ کے ساتھ تشریف فرمائے, انہیں کہیے کہ جو اخبارات کے پیسے ہیں وہ بھی ریلیز کر دیں تاکہ چھوٹے کارکن جو اخبارات کے, ان کے گھروں میں بھی چولہے جلتے رہیں. بس دیکھیں, میں 2-3 چیزیں ساتھ ساتھ میں کہہ دوں. پہلے تو میں میڈیا کے اوپر صرف یہ کہہ دوں کہ میں دنیا میں سارا میڈیا دیکھا ہے جس کو آزاد میڈیا کہتے ہیں. مغربی دنیا میں آزاد میڈیا ہوتا ہے, اور میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر. اگر ایک جو میڈیا ہوتا ہے نا, وہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے. یعنی اگر میں آج اقتدار میں ہوں تو اگر میں ملک کے لیے واقعی سنسیئر ہوں تو میڈیا میری مدد کرتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا کوئی میرا وزیر پیسے بنا رہا ہے تو میڈیا جب اس کی نشاندہی کرے گا تو میرا فائدہ کرے گا اگر میں سنسیئر ہوں ملک کے لیے. لیکن ایک ہوتی ہے تنقید جو آپ ملک کا فائدہ کرواتے ہیں, اور ہر بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایک ملک کا فائدہ کرواتے ہیں. ایک بدقسمتی سے ہوتی ہے جو بدنیتی کے اوپر ہوتی ہے, اور وہ عوام پہچان جاتی ہے اس میں اچھے برے. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت آزاد میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی, اور انشاءاللہ ہماری حکومت یہ ثابت کرے گی کہ میڈیا کی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے. اب آپ نے جو دوسری بات کی وہ زیادہ اس کو سمجھنے والی بات ہے. جب ایک ملک کے اندر کرائسس آتا ہے, اور یہ بڑا کرائسس ہے, اس کو کوئی آج بیٹھ کے اپنے ذہن میں نہ ڈالے کہ کیونکہ ہمارے ابھی کیسز اتنے تیزی سے اوپر نہیں گئے تو یہ ہمارا شاید ہم بچ گئے ہیں کرائسس سے. یہ ساری دنیا میں کرائسس آیا ہے. دنیا جو مرضی آپ کر لیں وہ انٹر لنکڈ ہے, وہ ایک گلوبل ولیج ہے. ہمیں اس کا اثر آنا ہی ہے, اور اللہ سے تو یہ دعا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر باحثیت قوم ہم سب اکٹھے لڑیں گے تو وہ اثر بڑا کم ہوگا. وہ اس کا ہم امپیکٹ نیچے لا سکتے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے, اور میں چاہتا ہوں ساری قوم سوچے, کہ ہمارا عام آدمی ہماری کچی آبادیوں میں وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے, اس کی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اس میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ کسی کے لیے بھی نہ ہو, لیکن ان کے لیے کم ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قوم اس کا مقابلہ کرتی ہے, کسی قسم کی ڈویژنز نہیں ہونی چاہیے آپس میں. اور مجھے پتہ ہے کون کیا کوشش کر رہا ہے. میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کتنی بڑی طاقت بن گیا ہے, ہر جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے آج. تو وہ انشاءاللہ یہ جو بھی کوشش کرے گا اس وقت عوام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے, وہ اس کو خود نقصان ہوگا. میں آخر میں یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ جو آپ نے بیت المال کی بات کی اور جو باقی چیریٹیز کی, اور آپ نے بتایا کہ جو ورکرز ہیں جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں, فرنٹ لائن لوگ ہیں, وہ اس وقت یہ بہت بڑا ایک محنت کش طبقہ ہمارا مشکل میں ہے. ریسٹورنٹس میں نوجوان کام کرتے ہیں, ریسٹورنٹ بند ہو گئے. ڈیلی ویجر سب سے زیادہ جو ایک چھاپڑی پہ بیچ کے اپنے گھر میں کھانا لے کے آتا تھا. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں, ہمیں ایک قوم کو سوچنا چاہیے. اس لیے انشاءاللہ ہم سب سے بڑا پروگرام یہ جو احساس کا ہے کہ ڈائریکٹ ان کی ہم پوری میپنگ کر رہے ہیں, ان کو ڈائریکٹ پیسہ پہنچائیں گے. اور دوسرا یہ جو میں یہ کرونا ریلیف ٹائیگرز آج اناؤنس کیے ہیں, ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے ایریا میں نشاندہی کریں ان لوگوں کی, اور پھر ہم ان کی نشاندہی کریں گے, ان کو میپنگ کریں گے. اب یہ سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے پورا ڈیٹا بنائیں گے, اور اس ڈیٹے کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان کے پاس پہنچیں گے. یہ ہمیں آج کل کا یہ جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ڈیٹا جمع ہوتا جائے گا. آج تک ہمیں یہی نہیں پتا اصل میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں, ہمیں یہی نہیں پتا کتنے فارمل سٹرکچر میں ورکرز ہیں, کتنے انفارمل ورکر ہیں. اس سے ہمیں ایک میپنگ سارے ملک کا ڈیٹا مل جائے گا. اور میں اگر ہم اس کرائسس سے صحیح سبق سیکھ گئے اور ہم نے صحیح طرح اس کا لڑا, تو اس سے ہم ایک باحثیت قوم زیادہ تکڑی
نکلیں گے اس کرائسس سے. جی پہلے کر ہیں تو قوم سے آپ مخاطب ہوتے ہیں اور دوسرا ایک انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو ایک فیڈ بیک بھی ملتا ہے. اور آپ نے جب سے یہ کرائسس آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو کرونا سے متاثرہ افراد کی اموات کا بھی ظاہر بات ہے فکر مند ہے، لیکن زیادہ یہ کہ کہیں بھوک سے اس سے فوت نہ ہو جائے. تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ نے بھی کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی بات کی ہے کہ اس کو آپ کھڑا کرنے جا رہے ہیں، 31 مارچ تک رجسٹریشن شروع ہوگی. تو کوئی ٹائم لائن آپ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ جزوی یا مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ تو کافی مشکل میں ہیں. پچھلے دنوں آپ نے 200 ارب روپے اناؤنس کیے کہ اس طبقے کے لیے ہیں. تو یہ ذرا ضرور قوم کو بتائیے گا اس کی تقسیم کیا یہ ٹائیگرز فورس جو بنا رہے ہیں ریلیف کرونا ریلیف ٹائیگر فورس اس کے توسط سے ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کب شروع ہوگی؟ کیونکہ جزوی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسلام آباد میں بھی جب ہم یہاں آ رہے تھے تو جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ تو اب ایک طرح سے بے روزگار ہیں. اور دوسرا وہ جو 150 ارب روپے ہر 4 ماہ میں 3000 روپے دیے جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں یہ سفیشینٹ ہے 3000 روپے پر فیملی؟ اور اینڈ میں یہ کہ جو گڈس ٹرانسپورٹ آپ نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو کچھ آپ چونکہ قوم کو لیڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر، ہماری قوم کو بھی کہیں گے بہت سی ایسی خبریں آئیں کہ لوگ ٹرکوں میں ترپال ڈال کر لوگوں کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. لوگ مشکل میں ہیں. اب سوچیں کہ وہ جو بیچارے لوگ ایک ٹرک کے اندر ترپال کے نیچے لیٹ کے جا رہے ہیں وہ مشکل میں ہوں گے. دیکھیں مجھے ابھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے اور جیلوں میں ڈالا ہے، یہ جو پولیس نے، میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے یا فیکٹری میں کام کر رہے تھے وہ پکڑ کے لے گئے، ان سب کو چھوڑ دیں. دیکھیں لوگ مشکل میں ہیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. لوگوں کو فکر یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا. یہ آسان فیصلے نہیں ہیں لوگوں کے. ہم جو یہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی پروگرام ہوگا. اس کے اندر ہم سب لوگوں کو انوالو کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ایک تو پیسے اکٹھے کریں گے جو کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی، ہم نے 1.25 کروڑ لوگوں کو، گھرانوں کو ہم یہ سیدھا ہی 4 مہینے کا سیدھا ہی پیسہ دے دیں گے. 12,000 تو امیجیٹلی ان کے پاس آ جائے گا. پھر یہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر جتنا بھی ہم پھر پیسہ اکٹھا کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ زیادہ بھی نکل سکتے ہیں، تو وہ جو ہمارے کرونا ٹائیگرز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اور کدھر لوگوں کو مشکل ہے. تو یہ ہمارا ڈیٹا بھی بنتا جائے گا، ان لوگوں کو بھی پیسہ جیسے جیسے ہمارا پیسہ آئے گا وہ پہنچاتے جائیں گے. ہم کوشش یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک ریلیف ورک ہم کریں گے، لیکن آرگنائز طریقے سے. جو چیریٹیز بھی آئیں گی، جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، بیت المال، زکوٰۃ، ایک سارا ایک سینٹرل ڈیٹا بیس سے جائے گا تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو. یہ نہ ہو کہ کئی لوگوں کو کچھ ملے اور کئیوں کو کچھ بھی نہ ملے، کئیوں کو زیادہ ملے، کئیوں کو جو پہلے ہوتا رہے. جی صوبوں نے ایمرجنسی لگا دی ہے ہیلتھ کی، فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل ہیلتھ ایمرجنسی کیوں نہیں لگائی؟ پیپرا رولز اس سے مستثنا ہوں گے. اسلام آباد کے بہت سارے اداروں نے اکوپمنٹ خریدنا ہے ایمرجنسی کا، لانگ ٹینڈرز نہیں. این ڈی ایم اے کی ایمرجنسی سارا کیٹر نہیں کرتی ان سب چیزوں کو. ایک تو یہ کہ اس کی طرف آپ کیوں نہیں جا رہے. دوسرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں. پہلے جب ارتھکوئک آیا، زلزلے، سیلاب، ہم نے سب کور کیے ہیں. ہم نے جرنلسٹ کی حیثیت سے اور آپ نے سیاستدان اور فلنتھراپسٹ کی حیثیت سے کر لیے. ایک فلڈ ریلیف کمیشن بھی بنا تھا پرائم منسٹر آفس کے انڈر، کہ اس کے اندر ساری مانیٹرنگ ہوتی تھی چیزوں کی، کہ جیسے اب آپ یہ بنا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ ڈیٹا آپ لے لیں گے، لیکن ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو سب صوبوں کو لے کے چلے. آپ ایک کوارڈینیشن کمیٹی روز میٹنگ کر رہے ہیں، دوسرے تیسرے دن صوبوں کے ساتھ انٹریکشن میں سیکٹری انٹیریئر کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ اس کے اندر نہ منسٹر انٹیریئر نظر آتے ہیں نہ سیکٹری انٹیریئر نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے فلائٹس پہ پابندی لگائی اور ہم ایک ارینجمنٹ کریں گے. دیکھیں تقریباً 3 لاکھ پاکستانی واپس آئے گا جب آپ کھولیں گے، اور 50,000 اس میں UK، US اور کینیڈا سے اسٹوڈنٹ ہوگا. ان کی واپسی پہ یہاں پہ کیسا ارینجمنٹ ہوگا جو آپ لوگ ایئرپورٹس پہ کریں گے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہ رہے تھے. اور دوسرے ایک آپ کے لیے تجویز، جیسے آپ کل گئے تھے، جو آ رہا ہے چائنا سے سامان آ رہا ہے، حفاظتی کٹس، ڈاکٹرز وغیرہ کی، سمبولکلی آپ خود جا کے کیوں نہیں تقسیم کرتے اسے؟ پہلے تو میں آپ کا یہ سوال ہے نا کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، یہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 75% جو کیسز ہیں وہ باہر سے آئے ہیں لوگ.
یعنی پاکستان کے اندر صرف 15% کیسز ہیں جو ہوم گرون ہیں, باقی باہر سے آئے ہیں. اس لیے ہم نے, مجھے پتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بڑا پریشر ہے اس وقت, جو واپس آنا چاہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو واپس آنا چاہتے ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں ایئرپورٹس پہ, ٹرانزٹ میں پھنسے ہوئے. ہمیں سارا اس کا احساس ہے, لیکن یہ شکر ہے کہ ہم نے پریشر میں نہیں آئے. اور بڑا پریشر تھا بچوں کے ماں باپ کا, جو اسٹوڈنٹس ہمارے وہان پروونس میں تھے, ان کے ماں باپ کا بڑا پریشر تھا. ان کے میسیجز آ رہے تھے ٹیلی فون کے اوپر, مشکل تھا. ڈاکٹر ظفر کو تو 2 دن نیند نہیں آئی جب ان کو اس پریشر کے اندر, لیکن شکر ہے کہ ہم نے وہ پریشر برداشت کیا, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بھی, ان کو بھی آرام, وہ سب نکل گئے ہیں اس سے. یہاں آتے اور ہمارا جو پلان تھا حاجی کیمپ میں ان کو ٹھہرانے کا, وہ حاجی کیمپ نے دوسرا تافتان بن جانا تھا, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایکسپیرینس تو نہیں ہے, وہ اور پھیل جانا تھا. تو ایک وہ پریشر. اب یہ پریشر پاکستانیوں کو جو باہر سے آنا چاہتے ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 4 سے ان کو آنے دے رہے ہیں, لیکن سٹیگر کر کے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کی پہلے ہم سکریننگ کر سکیں گے. سکریننگ کے بغیر ہم ان کو اس لیے ساروں کو آنا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے سب کی سکریننگ کرنے کے لیے. تو وہ تھوڑے تھوڑے بیچز میں لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہماری تیاری بھی تب تک ہو گئی ہے. ایکوپمنٹ بھی آ گئے ہیں ہمارے NDA میں کہ جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں, ایکوپمنٹ بھی آ رہی ہے, کئی آرڈر کی ہوئی ہے, کوئی راستے میں ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو فرنٹ لائن جہاد لڑنے والے لوگ ہیں, وہ ہمارے ڈاکٹرز, نرسز اور ہیلتھ ورکرز ہیں. ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ ان کے اندر سے بھی, کیونکہ اس وقت سب کو تو ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, ساری دنیا میں اب شارٹیج ہوگی ہے اس پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی. تو وہ ہم سب سے پہلے ICU, ایمرجنسی, جو ادھر سب سے پہلے ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں, جو ادھر نرسز اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے آتا رہے پھر ہم باقی سب کو دینا چاہتے ہیں. ان کے لیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو لیے ہیلتھ رسک بونسز بھی دیں گے انشاءاللہ. اور جو میں بھی یہ ٹائیگر کرونا جو ریلیف فورس تیار کر رہا ہوں, اس میں بھی جو ینگ ڈاکٹرز ہوں گے, جو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان کی یہ جو خدا نہ خواستہ اگر ایک دم تیزی سے پھیلی تو ان کو بھی ہم وہاں استعمال کریں گے. اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہر روز ہماری میٹنگ ہے, ہر روز ہم جائزہ لے رہے ہیں, ہر روز کوآرڈینیشن ہے سارے صوبوں کے ساتھ. اور جیسے جیسے جدھر بھی ہم فیل کریں گے, آج نہیں اگر جدھر پرابلم آیا کل ہم اناؤنس کر دیں گے. میں پروونشل کوآرڈینیشن پہ ایڈ کروں. آپ جو کوآرڈینیشن کا پوچھ رہے تھے صوبوں کے ساتھ, ایک تو ظاہر ہے جو سینئر لیول کی کوآرڈینیشن ہے وہ تو پرائم منسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں, روزانہ میٹنگ ہوتی ہے, سارے 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ, GB کے JK کے پرائم منسٹر اور سب لوگ ہوتے ہیں. اس کے نیچے کل کی NCC کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا, ایک نیشنل کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے, NDMA کے اندر پلیس ہے, اس کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. وہاں پہ ڈائریکٹ ایک ساتھ صوبوں کے ریپرزینٹیٹیو بھی بیٹھے ہوں گے, وفاق کے جتنے ادارے بھی ہیں, تو ایک ہی جگہ سے وہ آپریٹ کریں گے تاکہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ اور بہتر ہو سکے. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے ایک تو پرائم منسٹر یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آئی تھنک اٹس ویری ری ایشورنگ. یہ بہت ری ایشورنگ ہے, اور یقیناً تمام پاکستانیوں کو اس کا بڑا کنسرن تھا. چائنا کی آپ نے بات کی, چائنا سے اسٹوڈنٹس آنے کی, اور ہم بھی ان میں سے تھے جن کا خیال تھا کہ بچوں کو آنے دیں کیونکہ یہاں ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن نہیں آنے دیا. اتنا ہی الٹا ڈیسیجن تافتان میں جس طرح ہم نے مس مینیج کیا ہے کوارنٹین, یہ تو آپ مانیں گے, اس کو تو دیٹ واز اے ڈیزاسٹر. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ اور بات ہے. اب جی بتائیے. جی دیکھیں, آپ کو سمجھ جائیں, پہلے تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ تافتان ایک ویرانے میں ہے. وہ ایسا بارڈر ہے جدھر 3 تو کمرے تھے بارڈر کے اوپر. جب پہلا کیس آیا پاکستان میں 26 فیبری کو, تو ڈاکٹر ظفر خود گئے تافتان, ادھر جا کے جائزہ لیا, اور انہوں نے جب واپس آ کے رپورٹ دی تو ہم سب میں خوف طاری ہوا کہ وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. اس کے بعد پوری کوشش کی وہاں بیسک فیسلٹیز پہنچانے کی,
وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے. ادھر پھر پاکستانی فوج نے وہاں ایک میک شفٹ وہ جو ایک اسکریننگ یا جو بھی وہ ایریا پہنچایا, جو ٹیسٹنگ تھی, موبائل لیب پہنچائی اس کے, یعنی اور وہاں کیونکہ کوئی دیکھیں نا کوارنٹین جب کرتے ہیں لوگوں کو اکیلے کمرے دیتے ہیں, وہاں کوئی تھا ہی کچھ نہیں. اب ہم مشکل ہی کیوں پڑی ہمیں, کیونکہ ایران کے اندر اس طرح جب پھیلی تو ایران خود نہیں کوپ کر سکتا تھا. چائنا کوپ کر گیا, چائنا نے پورا ایک سسٹمیٹکلی ڈیل کیا. ایران کے ابھی بھی حالات دیکھیں تو ان کے لیے بڑی مشکل پڑی. سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایک وہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں, ایک ویسے جب پھیلنا شروع کیا تو ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے. تو کئی جگہ تو انہوں نے دھکیل دیا ہمارے پاکستان سائڈ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سرکمسٹانسز میں ہمارے لیے تھا بڑا مشکل, حالانکہ مس مینج نہیں کہہ سکتے, وہاں تھی نہیں مینجمنٹ. بلوچستان کی گورنمنٹ نے ہم نے پروگرامز میں آ کے کہا کہ ایس او پی ڈاکٹرز صاحب نے بنائی جو کوارنٹین کی. یہ سوال تو اٹھے گا نا پرائم منسٹر صاحب کہ کوارنٹین ہماری فوج کے میڈیکل کور دنیا جہان میں جا کے مینیج کرتے ہیں کرائسس کے. کوارنٹین وہ اٹ واز مس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیبر دا پوائنٹ. اچھا آگے چلیے گا. آپ کا جو لوگوں کے لیے درد ہے, ویسے میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں کہ مجھے ذرا عجیب لگ رہا ہے کہ میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے. آپ نے پچھلی دفعہ اتنے سخت سوال اٹھے اور وہ سوالوں کا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جواب دیا, یو گریو ٹالر. آج بھی میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے, اور تو یہ میں ضرور کہوں گی. جی میں بالکل میڈیا کے اور لوگ آنے تھے, لسٹ بنائی تھی کوئی 8-9 لوگ, اس سے زیادہ ویسے ہی یہ کرونا کی سنو لوگ زیادہ تھے, لوگ ہم نے زیادہ بلائے کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ لوگ کتنے 3-4 نہیں آ سکے. اور اگر ہم زیادہ لوگ بلاتے تو آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم ویسے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں. جی سب آپ جو بات کہہ رہے ہیں, یو نو یور پین اینڈ کنسرن لوگوں کے لیے بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے, بہت اہم ہے, اور یہ آپ کا رہا ہے تھرسٹ. سوال ایک یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ اگر اسٹڈیز دیکھیں مختلف, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, لیکن آپ WHO کی اسٹڈی کہہ رہی ہے فرام 18 to 45 ایئرس کے 33% لوگ مارے گئے جو ابھی مرے ہیں. فرام 18 to 45 مطلب ایج گروپ کا بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اسٹڈیز وہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی پرائم منسٹر صاحب آپ کو بھی لوگ اسٹڈیز ڈائریکٹلی بھیج رہے ہوں گے جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوسو سچویشن ہو سکتی ہے. تو کیا وائرس سے لوگوں کے مرنے کا زیادہ ڈر ہے یا بھوک سے مرنے کا زیادہ ڈر ہے؟ جو ارینجمنٹس کی آپ بات کریں, اینڈ وی آر ویری گلیڈ کہ اسد عمر صاحب از ناؤ گوئنگ ٹو بی اوور سینگ دس انڈر یور لیڈرشپ. لیکن یہ کہ آپ سے پرائم منسٹر صاحب ایک ڈائریکٹ پیغام لوگوں کو جائے کہ گھروں میں رہیں. دیکھیے ہم جب پھر رہے ہیں یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی وہ ایک پرابلم ہے, لوگوں کو لگتا ہے جیسے چھٹی پہ. ایک کلیئر کٹ میسج, اب جیسے مساجد کا ہم نے دیکھا, پنجاب نے, اسلام آباد نے, ہر ایک نے کہا آپ اندر رہیں, گھروں میں نماز پڑھیں, لیکن پھر بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں. اور آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ کرفیو, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایک ڈر ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہے, لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں. تو وہ جو ایک میسج ہے آپ کی طرف سے کلیئر کٹ آنا, اس پہ بات. اچھا, اور ایک اور بات یہ کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جب ان کو پتہ چلا میں یہاں آ رہی تھی تو انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب سے بتائیں, ہم نے ابھی اسٹڈی مکمل کی اور یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اسد عمر صاحب وغیرہ. انہوں نے کہا کہ جو GDP میں 6 سے 7% کمی آنے کے امکانات ہیں اگلے 3-4 مہینے میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ 1% کم کریں گے تو انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا, کیونکہ 25 لاکھ آپ کو ان امپلائمنٹ کے بہت احساس ہے, خیال ہے کریکٹلی. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ کے قریب ان امپلائمنٹ ہو جائے گی, ناٹ بیکاز آف کرونا بٹ بیکاز انڈسٹری کا جو حال ہے. ایک تو یہ سوال, اس پہ کچھ فرما دیجیے گا. اچھا, اور یہ کہ آپ نے بہت اچھی بات کی جو آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنی ڈائریکٹلی آپ نے میسج کیا. آئی تھنک یو آر دی اونلی لیڈر جو اتنی ریپیٹڈلی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایران پر اتنے سینکشنز ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے, ہیومینٹی شوڈ بی ٹوگیدر ایٹ دس پوائنٹ. اب میں ایک بات کہنے لگی ہوں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس ایٹ آل.
nobody is going to grow taller, Prime Minister साहब, अगर आपका इंटरेक्शन होगा, लेकिन इस कौम को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है. एक कुदरती आफत आई हुई है. मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ना तो शहबाज शरीफ साहब ने लंबा हो जाना है ज़्यादा, ना बिलावल भुट्टो साहब को ज़्यादा वोट मिलने. आपसे एक इल्तिजा है कि आप मिलें इन लोगों को, प्लीज़. दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री. वी नीड इट. और यू आर मच टॉलर देन दिस. आपने ट्रंप को कहा है कि तुम ये छोड़ो बात ह्यूमैनिटी के लिए, आपका मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए. यू मस्ट मीट देम. अब नसीम, आपने कोई 5 क्वेश्चंस कर दिए, मैं किधर से शुरू करूं? कौन सा पहला करूं? देखिए नसीम, जो हीलिंग टच चाहिए ना पाकिस्तान को, अगर आप मेरे से पूछें हीलिंग टच क्या चाहिए पाकिस्तान को, हीलिंग टच ये चाहिए कि एक छोटा सा तबका इस मुल्क में प्रिविलेज्ड है, वो चोरी करता है, वो लूटता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है. हमारा मुल्क उसको पकड़ के जेलों में नहीं डाल सकता. सुनो मेरी पहले बात सुने. सारी जो हायर एजुकेशन, तालीम, वो एक छोटे से तबके के लिए. अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो छोटे से तबके के लिए. इस मुल्क के अंदर अगर मैं आज ताकतवर हूँ और मैं पैसे वाला हूँ, मैं इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम, मैं जो मर्जी करूँ इस मुल्क में, मुझे कुछ नहीं कह सकता. और जो नीचे है, जिसको हीलिंग टच चाहिए, ना उनके लिए हम अच्छी तालीम देते हैं, ना साफ पीने का पानी देते हैं. किसी को पता है कि एक मिनट सुन लेना, मैं आपके पहले पूरी आपकी बात पूरी कर दूं, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना. देखिए, इस मुल्क के लिए जब तक हम ये एहसास नहीं करेंगे कि इस मुल्क के अंदर वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी स्टेक है. वो छोटा सा चोरी करता है, साइकिल पकड़ता है, वो 6 महीने जेल में चला जाता है. और दूसरे जो है ताकतवर, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ 30-30 साल से हुकूमत में रहे हुए हैं और इलाज सबका बाहर होता है, एक हॉस्पिटल नहीं है. और हॉस्पिटल को आज आके तनकीद कर रहे हैं, आज कह रहे हैं ये हॉस्पिटल का क्यों इतना बुरा हाल है. देखें, ये इसलिए है कि इसमें ताकतवर इन हॉस्पिटलों में नहीं जाता, पैसे वाला इन हॉस्पिटलों में नहीं जाता. मेरा इसलिए बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि ये जो मुल्क है, इसमें सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि हमने इंसानों के अंदर फ़र्क किया. हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत एक पते वाली हदीस जो हमारे सामने दुनिया में चल रही है कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर एक कानून ताकतवर के लिए, कमज़ोर के लिए. ये मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ है. मैंने इसलिए, आप भी उस पार्टी में थी जो आज से 23 साल पहले तहरीक इंसाफ बनाई थी. वो तहरीक इंसाफ का मतलब ही ये था कि इंसानों को एक ही तरह रखो, तबके ना रखो. और ये जो और इंशाअल्लाह जो हमारी कोशिश है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट ने एक सिलेबस लेके आए हैं कि सारी पाकिस्तानी कौम के लिए एक कोर करिकुलम. ये पहली दफ़ा हुआ है, नहीं तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसे. उसके अलावा लीगल एड लेके आ रहे हैं, कानून के लिए, गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी उसके लिए अदालत में जाने के लिए. पहली दफ़ा हेल्थ कार्ड लेके आए हैं मुल्क में. इस वक्त एक आम घराने के लिए 7,20,000 का इंश्योरेंस है एक घर के लिए, और वो किधर तक 60 लाख सिर्फ पंजाब में ख़ानदानों को कवर किया है, पख्तूनख्वा में सारे ख़ानदानों को कवर कर रहे हैं. ये एक नई चीज़ है, पहली दफ़ा सोच रहे हैं. इंशाअल्लाह जो आप बात कर रही हैं हीलिंग टच, मेरा मकसद ही ये है कि पाकिस्तान में हीलिंग टच है. मुझे जो शुरू में तनकीद हुई कि इमरान खान कोई उसको फ़िक्र नहीं है लॉकडाउन की, फ़िक्र मुझे सबसे ज़्यादा थी. लेकिन मैं सबसे पहले सोच रहा था कि 7 लोग एक कमरे में हैं. एक अभी आपने बात की कि जी आप ये जो कि क्यों नहीं अवेयरनेस करते, कि लोगों को क्यों नहीं कहते. मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि एक कच्ची बादी के अंदर, ये इस्लामाबाद में कच्ची बादी है, 6-6 लोग एक कमरे के अंदर घुसे हुए हैं. मैं उनको कहूँ लॉकडाउन हो जाओ, आप अंदर घुस जाएं, किधर ना खाना मैं उनको पहुँचा सकता हूँ, ना कुछ दे सकता हूँ. इसलिए मैं पहले कह रहा था कि पहले तो वो कंडीशंस क्रिएट करें. और इंशाल्लाह ये जो कोरोना टाइगर्स हैं हमारे, इनका मकसद ही ये होगा कि अगर हमें ज़रूरत पड़े वो लॉकडाउन की जो आप बात कर रहे हैं, किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में, तो हमारे पास लोग हों जो कि पूरा एक वहाँ उनको खाना पहुँचा सके, ज़रूरियात पहुँचा सके, तब लॉकडाउन कामयाब होता है. चाइना के अंदर लॉकडाउन अभी तक सिर्फ चाइना में लॉकडाउन कामयाब हुआ है.
अगर जो सही आप देखें साउथ कोरिया में भी थोड़ा, लेकिन चाइना में, लेकिन चाइना ने पूरा एक सिस्टम बनाया था। आज ना अमेरिका में कामयाब हो रहा है, ना इटली में कामयाब हो रहा है, ना इंग्लैंड के अंदर कामयाब हो रहा है, मुसीबत पड़ी हुई है। इंशाल्लाह मैं ख़त्म करता हूँ, सिर्फ नहीं 1 मिनट में, देखें लंबी हो जाती है बात। देखें इंशाल्लाह मेरी अब पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में हम अब ऐसा एक सिस्टम लेके आएंगे, ये जो मैं आज अनाउंस किया है कि हमारे वॉलंटियर सिस्टम भी होगा, हमारी चैरिटेबल भी एक पूरी एहसास प्रोग्राम भी होगा, सूबों के साथ मिलकर करेंगे। सूबों को हम डायरेक्टली फीड करेंगे, बताएंगे कौन से वॉलंटियर्स हैं, कौन सी चैरिटीज़ हैं, सारा मुल्क मिल के ये मिसाली तौर पे दुनिया में मिसाल बनेगी इंशाल्लाह जो पाकिस्तान कोरोना का मुकाबला करेगा। शोहर को छोड़ दिया गया, वो नहीं है पाकिस्तान की बात करते हुए लाहौर में, वो क्यों? उसने शुक्रिया आपका किया, उसने एक कोरोना के पॉजिटिव एम्प्लॉय को अपने 2 बसों में सवार करा के बिहाड़ी भेज दिया, उसको क्यों जमानत मिली? पहले मेरी बात सुन लें, मुझे इस केस का कोई आइडिया नहीं, ना मुझे इसका पता है, ना मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है। आप बात बिल्कुल ठीक करें, लेकिन प्लीज़ ये भी समझ लें, देखें ये नई चीज़ है, पाकिस्तान में लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। अभी लोगों को, आप जिस नसीम ज़रा ठीक कह रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि कोरोना है क्या, क्योंकि वो इर्द गिर्द देख रहे हैं। अब इटली के अंदर क्यों लोगों को समझ आ रही है, 700 लोग दिन में मर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी 2 हफ्ते में 8 लोग मरे हैं, तो लोगों को अहमियत नहीं आ रही इसकी समझ। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, हमारा काम है, और मैं इंशाल्लाह मुसलसल लोगों को बताता रहूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर ये यूरोप की तरह फैलनी शुरू हुई, एक तरफ कोरोना फैल रही हो और दूसरी तरफ हम लोगों को खाना ना पहुँचा रहे हों, वो हमारे लिए सबसे बुरा सुनारी हो। वो अमीर थी, मैं फिर से कह, अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं रिलीफ पैकेज में, हमारा सारा टैक्स कलेक्शन 45 अरब डॉलर है। इसलिए अगर ये गलत हो गया तो इसका आप सोच भी नहीं सकते कि किधर जा सकते हैं, इसलिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। आज आप शेख साहब को जो मीडिया वर्कर, तो मीडिया के हवाले से आपने हदायत दी है, मदर साहब उन्होंने मंडे को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के एक पैकेज बनाने के हवाले से पीएम साहब ने हमारे जो एडवाइजर फिनांस है उनको इंस्ट्रक्शन। लेकिन फिरदौस मैं अर्ज करूँ, देखिए मीडिया वर्कर्स बड़े फ्रंट लाइन पे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत और लोग मुतासर हो रहे हैं। सारा वक्त हमारे पास आ रहे हैं लोग, क्योंकि पूरी देखें ना, जब आप एक बंदी हो गया मुल्क, तो जो भी तनख्वाहदार, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अलावा सारे इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। तो हम मुसलसल बैठ के देख रहे हैं कि हम लोगों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। कपड़े फटे हुए हों या जैसे हों उसको आने दें, ट्रीट। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेयो हॉस्पिटल में रात को क्या हुआ है। मेयो हॉस्पिटल में नॉर्दर्न वार्ड बेड नंबर 1 पे एक शख्स था, बूढ़ा शख्स, और वहाँ 15 और मरीज़ थे कोरोना वायरस के। वो रात के 10 बजे से रात के 1 बजे से सुबह 10 बजे तक वो कराहता रहा है तकलीफ़ में, और ये है वीडियो किया, मैंने आपको मैसेज भी भेजा था। वो सारी रात चीखता रहा। कभी ये लोग बार बार बाकी जो मरीज़ थे वो फ़ोन करते रहे कि कोई आए, शायद सांस का उनका मसला था क्या। वो सारी रात कराता रहा। फिर कोई 3, 4, 5 घंटे के बाद नीचे से उन्होंने 2 भेजे जो सैनिटरी वर्कर्स थे, उन्होंने आके उनको हाथ बांध दिए। दिस इज़ ऑल ऑन वीडियो। और उसके बाद फिर सुबह 10 बजे फाइनली कोई आया, उन्होंने उनको खोला, ही वेंट टू द बाथरूम एंड ही डाइड। प्लीज़ इसकी इंक्वायरी ऑर्डर करवाएं, और आप लोगों से जब बात करते हैं तो आप वो तकरीर फिर से करें कि इस वक्त जो मरीज़ आ रहे हैं उनको सबको आप बराबरी के साथ ट्रीट करें। ये जो किस्सा है इसको प्लीज़ इसकी इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी इसकी भी होगी, जो भी हमारे सामने केस आता है उसकी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा तो 1.5 साल हुआ है पावर में आने का, यहाँ लोग 30 साल इक़्तिदार में रहे। मुझे ये बताएं कि जब जो लोग इक़्तिदार में होते हैं वो अपना चेकअप भी बाहर जाके करवाते हैं, उनके सारे रिश्तेदार बाहर इलाज करवाने चले जाते हैं,
تو ملک کا ہیلتھ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم آج گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا, میری بہنیں ساری, ہم سارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے, ہمارے سارے علاج بچپن میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوتے تھے. اگر آج گورنمنٹ ہاسپٹلس تباہ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 30 سال میں جو صاحب اقتدار تھے ان کو ٹیکس کے پیسے پہ باہر بھیجا جاتا تھا, باہر جا کے علاج کرواتے تھے. تو اپنے ہاسپٹل ٹھیک کیسے ہونے ہیں؟ میں آپ کو یہ ایک چیز آج کہوں گا کہ انشاءاللہ اس سے جو انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے کرونا سے, انشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل اسی کرونا میں ٹھیک ہوں گے, کیونکہ اب ہماری ساری اٹینشن ہے ہاسپٹلس کی طرف, سارا ملک دیکھ رہا ہے. اب تو کوئی باہر نہیں جا سکتا کیونکہ باہر تو ویسے آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں, چاہے بھی تو کوئی باہر نہیں جا سکتا. تو اب اپنے ہاسپٹل ٹھیک کرنے پڑیں گے اور انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. تھینک یو جی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان میڈیا پرسن سے گفتگو کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ کورونا سے زیادہ خطرہ گھبراہٹ اور خوف میں کیے گئے غلط فیصلوں سے ہے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 31 مارچ کو کورونا ریلیف ٹائیگر فورس بنانے جا رہے ہیں جو ملک بھر میں کورونا کے خلاف لڑے گی. آپ کو بتائیں کہ جب یہاں میڈیا ٹاک ہو رہی تھی, میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو ہو رہی تھی, تو وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر بھی موجود تھے, غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر خسرو بختیار اور ساتھ چیئرمین NDMA بھی یہاں پر موجود تھے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی میڈیا پرسنز کے سوالات کے جواب دیے ہیں, اور معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے بھی میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے ہیں. اور جب خسرو بختیار کی ہم بات کرتے ہیں تو رضوان, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت آٹے کی جو بھی قلت ہے وہ مصنوعی طور پر پیدا کی جا رہی ہے, آٹا وافر مقدار میں موجود ہے. جی جناب, تمام چیزیں جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں, مینج کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ صورتحال بہتر سے بہتر کی جا سکے. بہرحال ناظرین, یہ تھی وزیر اعظم عمران خان کی سینئر اینکر پرسن سے گفتگو, سینئر میڈیا پرسن سے گفتگو جو ہم نے براہ راست آپ سے شیئر کی. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد نیوز ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم کریں گے.